طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں مسلسل سوویت روس کشمیر کی قراردادوں کو مسترد کر رہا تھا۔ پاکستان کے پاس اب سوائے جنگ کے اور کوئی حل نہ تھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ ایک طرف جنگ کے لیے بھی مجبور تھی تو دوسری جانب اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ لڑے۔ امریکہ نے بھی اب پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی دھمکیاں دینے شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے چین کے ساتھ بڑھتے تعلقات امریکہ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے، اس لیے امریکہ نے اب بھارت کو کھلے عام سپورٹ کرنا شروع کر دی۔ پاکستانی گورنمنٹ ان دونوں مسائل میں پریشان تھی کہ آخر کشمیر کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے۔ اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ براہ راست جنگ لڑ سکے، تو دوسری جانب بھارت کی جارحیت سر عام کشمیر میں دکھائی دے رہی تھی۔ 1957 میں جواہر لال نہرو نے ہری سنگھ کی مثال کی اور یہ معاہدے میں 2 سال کی توسیع کی، تو بعد میں کشمیر کا مکمل طور پر علاقہ اب بھارت کے ساتھ کر دیا، یعنی کہ بھارت کے اندر اسے مکمل طور پر ضم کر دیا گیا۔ 1960 تک سپریم کورٹ آف انڈیا کا دائرہ کار بھی بڑھا کر اب کشمیر تک پھیلا دیا گیا، یعنی کہ اب کشمیر میں بھی وہی قوانین لاگو ہو رہے تھے جو کہ بھارت میں موجود تھے۔ 1963 میں جب جواہر لال نہرو کی موت ہو گئی تو اس کے بعد لال بہادر شاستری نے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے۔ 1963 میں انہوں نے آرٹیکل 357 اور 356 کی منظوری دے دی۔ آرٹیکل 356 کے تحت اب وزیر اعظم آف انڈیا کشمیر کی حکومت کسی بھی وقت برطرف کر سکتا تھا، تو دوسری جانب آرٹیکل 357 کے مطابق کشمیر میں اب جو وزیر اعظم ہوگا اسے وزیر اعظم نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کہا جائے گا، یعنی کہ اب کشمیر مکمل طور پر انڈیا کی ایک صوبائی ریاست بن چکا تھا۔ تو دوسری جانب جنرل ایوب خان بالکل بے بس ہوتے جا رہے تھے۔ یاد رہے کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ کے اندر جنرل اختر ملک جو کہ 12ویں ڈویژن کے کمانڈر تھے اور کشمیر میں ان کی فورس تعینات تھی، یاد رہے کہ اس تمام فورس کے اندر 80% لوگ آزاد فوجی تھے، یعنی کہ سول لوگ تھے جو کہ کشمیر کے اندر پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں حکم دیا جائے تو ہم ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں، لیکن جنرل ایوب خان کو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے جس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے، کیونکہ پاکستان کے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی۔ تو وہیں پر جنرل موسیٰ اور ذوالفقار علی بھٹو بھی جنرل اختر ملک کے ساتھ کھڑے۔ یاد رہے جنرل موسیٰ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، انہوں نے بھی جنرل ایوب خان پر دباؤ ڈالا کہ آپریشن لانچ کیا جائے۔ دوستو اس کے بعد بالآخرکار جنرل ایوب خان مان گئے اور ایک خفیہ آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن جبرالٹر تھا۔ یاد ہے آپریشن جبرالٹر اگست کے پہلے ہفتے میں شروع ہونا تھا۔ 1965 کی جولائی کے اینڈ میں جنرل اختر ملک نے اس آپریشن کا آغاز کر دیا۔ یاد رہے اس میں زیادہ تر لوگ آزاد فوجی تھے، یعنی کہ وہ مکمل طور پر پراپر طور پر فوج کا حصہ نہیں تھے، اس لیے آج بھی پاکستان اسے مجاہدین کی جنگ کہتا ہے۔ پاکستان اس دعوے کو بالکل مسترد کرتا ہے یہاں پر فوج نے براہ راست آپریشن کیا تھا، حالانکہ یہ آپریشن براہ راست واقعی میں فوج نے خود ہی کیا تھا۔ لیکن 1965 میں جب یہ آپریشن لانچ ہوا تو نہ تو پاکستان کے لوگوں کو اور نہ ہی کشمیر کے لوگوں کو اس آپریشن کے بارے میں علم تھا، بلکہ یہی دعوے کیے جا رہے تھے کہ کشمیر کے اپنے لوگ جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین ہیں جو کہ خود اسلحے کے زور پر اور مسلح ہو کر انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ۔ یاد رہے اس آپریشن کی سٹارٹنگ میں تو کامیابیاں ملی، بھارتی فوج کا بہت بھاری نقصان ہونے لگا، پاکستان کے بعض مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے اور سری نگر کا بھی محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن اب بھارت کو اس سارے آپریشن کا علم ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو کشمیری لوگ رہتے تھے انہوں نے جا کر آرمی کو اور وہاں کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع کر دی تھی کہ یہاں پر ہم نے رات کے وقت اکثر پاکستانی فوج کی نقل حرکت دیکھی ہے، جس سے بھارت کو بخوبی علم ہو گیا تھا کہ پاکستان
کو بڑا آپریشن لانچ کر چکا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں اب کشمیر میں نقصان ہو رہا ہے، اس لیے یہ آپریشن دن بدن ناکام ہوتا لے گیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے جو فوج وہاں پر بھیج رکھی تھی اس کے پاس بھی اتنے وسائل موجود نہیں تھے کہ وہ زیادہ ٹائم وہاں پر رہ سکتے، پھر سپلائی لائن کا بھی کوئی مضبوط راستہ موجود نہیں تھا۔ بالآخرکار وہاں پر بہت زیادہ فوجی گھیرے میں آنے لگے اور مارے جانے لگے، یہاں پر پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مقبول حسین جو کہ وہاں پر کشمیر کے اندر غائب ہو گئے تھے اور بعد میں 2005 میں پاکستان واپس آئے تھے، یہ شخص بھی آپریشن جبرالٹر کا ہی حصہ تھے اور یہاں پر ان کی جو پلٹون تھی یہ بھی بھارتی فوج کے گھیرے میں آ چکی تھی اور یہاں پر مقبول حسین کو گولی لگی تھی۔ البتہ یہ واضح نہیں کہ یہ وہاں پر زخمی حالت میں ہی پھنس گئے تھے یا پھر وہاں سے بھاگتے وقت پکڑے گئے تھے۔ بھارت آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اب پاکستان کے لیے ناکامیوں پہ ناکامیاں آتی جا رہی تھی، تو پاکستان کی جنرل ایوب خان نے ایک دفعہ پھر سے میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں جنرل موسیٰ، جنرل ایوب خان اور جنرل اختر ملک شامل تھے۔ جنرل اختر ملک ایک دفعہ پھر آپریشن جبرالٹر کی تفصیلات بتا رہے تھے، تو وہیں پر جنرل ایوب خان نے انہیں کہا کہ آپ آپریشن اس جگہ پہ کیوں نہیں کرتے۔ یاد رہے اس نقشے پر جس مقام پر جنرل ایوب خان نے اشارہ کیا تھا وہ علاقہ اکھنور سیکٹر ہی تھا۔ اکھنور سیکٹر سے تھوڑا سا فاصلے پر چھم اور جوڑیاں کا علاقہ آتا ہے، جہاں سے آپریشن لانچ کرنے کی بات جنرل ایوب خان کہہ رہے تھے۔ اس آپریشن کا نام آپریشن گرینڈ سلیم تھا۔ اس آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے جنرل اختر ملک نے اضافی فوج مانگی تو جنرل ایوب خان نے جنرل موسیٰ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ انہیں مزید فوج دیجیے اور یہ آپریشن لانچ کی۔ یاد رہے کہ اکھنور کے علاقے سے ایک سڑک جو کہ سپلائی لائن تھی بھارت کی، وہ سیدھا پونچھ تک تمام سیکٹر سے گھوم کر جاتی تھی۔ یاد رہے اس میں جوڑیاں، چھم اور پونچھ تک آنے والے تمام سیکٹرز شامل تھے۔ تو وہیں پر دوسری سائڈ پر جموں سے ایک اور راستہ نکلتا تھا، وہ راستہ سیدھا سری نگر کی طرف جاتا تھا۔ اب یہ دو راستے تھے جو بھارت کی مین سپلائی لائن تھی، ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی بند کر دیا جاتا تو بھارت کے لیے بہت بھاری نقصان تھا۔ پاکستان نے اس آپریشن کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بریگیڈیئر عظمت کی قیادت میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان کے ساتھ انہیں چھم سیکٹر کی جانب موو کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے یہ آپریشن سیالکوٹ کی بجائے کشمیر کے تھرو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ بھارت کے پاس کوئی ایسا جواز بنے کہ پاکستان نے ڈائریکٹ وہ کشمیر پر اٹیک کیا ہے، ایسا محسوس ہو کہ پاکستان نے کشمیر کے تھرو ہی اٹیک کیا ہے تاکہ بھارت پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ نہ لڑ سکے۔ جنرل ایوب خان اس پورے عمل کے اندر مسلسل یہی کوشش کرتے رہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ جنگ نہ ہو، لیکن وہ جنگ ہو کر ہی رہی۔ گرینڈ سلیم آپریشن کے دوران پاکستان نے بآسانی چھم سیکٹر پر قبضہ کر لیا۔ چھم سیکٹر سے آگے بڑھنے کے لیے بریگیڈیئر عظمت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ میجر جنرل اختر ملک آپ کو وائرلیس پر کال کریں گے اور آپ کو ایک کوڈ ورڈ دیں گے، اس کوڈ ورڈ کے بعد ہی آپ اگلا اٹیک جوڑیاں کی جانب کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوپہر تک یہ آپریشن نہیں آگے بڑھ سکا، جس کے بعد جنرل موسیٰ نے اگلے چوکیوں پر جا کر بریگیڈیئر عظمت سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میجر جنرل اختر ملک کا مجھے حکم ہی نہیں ملا، جبکہ میجر جنرل اختر ملک کے مطابق انہوں نے وائرلیس پر رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب ان دونوں میں سے ساتھیوں ایک تو کوئی غدار تھا، یا تو بریگیڈیئر عظمت یا پھر میجر جنرل اختر ملک۔ کرنل جنرل اختر ملک کا یہ بھی الزام تھا کہ وہ جنرل ججا کے ہم نوا تھے، اس لیے بریگیڈیئر عظمت نے میجر جنرل اختر ملک کے خلاف یہ سب کچھ کیا۔ یاد رہے کہ اس کے بعد جنرل موسیٰ نے میجر جنرل اختر ملک کو کمانڈ سے ہٹا دیا اور جنرل ججا کو کمانڈ دے دی گئی۔ جنرل ججا نے اس آپریشن کو آگے بڑھایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھارتی فوج نے اکھنور کو سیو کرنے کے لیے مزید فوج تعینات کر دی تھی۔ پاکستان نے جوڑیاں تک تو کامیابی بھارت حاصل کر لی، لیکن اس سے آگے پاکستان نہیں بڑھ سکا۔ تو وہیں پر دوسری جانب بھارت اب ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کر چکا تھا، وہ جنگ لاہور اور سیالکوٹ کی جانب لڑی جانی تھی۔ پاکستان کے اوپر 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات کو حملہ ہونا تھا۔
یاد رہے کہ صبح 3:30 بجے پاکستان پر یہ اٹیک کر دیا گیا۔ جب جنرل ایوب خان کو اس سارے عمل کا علم ہوا تو انہوں نے وہاں پر بیٹھے کمانڈرز کو یہ حکم دیا کہ آپ مسلسل 2 گھنٹے تک اگر بھارتی فوج کو روک کے رکھیں تو میں بیک اپ بھیج دوں گا۔ لیکن پاکستانی فوج نے 9 گھنٹے تک بھارت کی جارحیت کو روکے رکھا۔ پاکستان نے اس میں بہت مثال قربانیاں بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ بہت کامیابیاں بھی سمیٹی۔ یاد رہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان یہ جنگ ہار گیا، تو وہ دوستو یہ جنگ پاکستان ٹیکنیکلی ہار چکا تھا۔ اس کی وجوہات ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس شروع سے لے کے آخر تک کامیابیاں لیتی گئی، یعنی کہ پاکستان کی ایئر فورس تو مکمل طور پر یہ جنگ جیت چکی تھی۔ نیوی کی بات کریں تو نیوی میں بھی پاکستان نے بھارت پر برتری حاصل کی، جبکہ زمینی کی بات کریں تو زمین پر بھی لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب بھارت کا اب چکنا چور ہو چکا تھا، بلکہ انہیں تو یہ ڈر لگنے لگا کہ اب امرتسر پر پاکستان نہ قبضہ کر لے۔ پاکستان اب اس کی تیاریاں بھی کرنے لگا کہ ہم نے لاہور کو تو بچا لیا ہے، لیکن ہم نے اب امرتسر پر قبضہ کرنا ہے۔ بھارت نے مزید 2 بریگیڈ امرتسر کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے، تب جا کے پاکستانی فوج کو روکا گیا اور پاکستانی فوج بالآخر کا اپنی دفاعی پوزیشن پر واپس آ گئی۔ دوستو اس کے بعد تاشکنت معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان سوویت روس کی مدد سے ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت تاشکنت سوویت روس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ہونے والے معاہدے کے تحت دونوں فوجیں 5 اگست والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی اور اس طرح اس جنگ کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ دوستو اس پورے معاہدے کے اندر کشمیر کا نام و نشان تک نہ تھا، حالانکہ کشمیر کے ایشو پر ہی تو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ ذوالفقار بھٹو نے بعد میں گورنمنٹ سے علیحدگی ہی اسی وجہ سے کر لی تھی کہ انہوں نے کشمیر پر تو بات ہی نہیں کی، اس لیے ٹیکنیکلی پاکستان یہ جنگ ہار گیا تھا، کیونکہ پاکستان نے کشمیر کی بات تو کی ہی اور نہ ہی وہ کشمیر میں بڑی کامیابی حاصل کر سکا۔ البتہ گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ بھارت کو ایک بری شکست ہو چکی تھی۔ بھارت اس جنگ کا بدلہ 1971 میں لیا اور اس میں کئی ان کے بریگیڈیئر لیول کے افسران بھی یہ بات آج بھی کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کا بدلہ ہم نے 1971 میں لیا۔ البتہ بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم جنگ جیت چکے تھے۔ حالانکہ اس طرح اگر ٹیکنیکلی پوائنٹس کو دیکھا جائے تو 1971 کی جنگ بھارت بھی ہار چکا تھا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ بھارت وہ جنگ جیتا تھا۔ گراؤنڈ ریالٹیز کو ٹیکنیکلی یا دستاویزات سے چینج نہیں کیا جا سکتا، وہ ریالٹیز ہی رہتی ہیں گراؤنڈ پر، جس کا کنٹرول ہوتا ہے اصل قبضہ اسی کا ہوتا ہے۔ دوستو یہ ویسے ہی ہے جیسے چین آج کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پوری دنیا پر امریکہ قبضہ ہے اور چائنا کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اس سے یہ واضح ہے کہ پاکستان 1965 کی جنگ ہر حال جیت چکا تھا، لیکن ٹیکنیکل پوائنٹس میں یہ جنگ ہار گیا تھا۔ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے تاشکنت معاہدے کے اندر کشمیر پر زیادہ بات اسی لیے نہیں کی گئی تاکہ مزید مسئلہ بڑھے نہ۔ پاکستان کے پاس وسائل کی بے حد کمی بہرحال تھی۔ 1971 کی جنگ کیسے ہوئی یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ 1971 کی جنگ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹوٹنے کی پوری کہانی اور کشمیر میں کیا کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر دکھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔